اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ واحاط بکل شیء علما وهو فی مکانہ ثم الصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ المنتظر فی العالمین واللعن الدائم علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن المجید والفرقان الحمید اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ آج کی شب جو بہت ہی بابرکت اور باعظمت شب ہے، شب عید غدیر، اس شب کی بہت ہی عظمت ہے۔ سب سے پہلے تو ہم آپ تمام ناظرین محترم کی خدمت میں اس مبارک اور بابرکت شب کی مناسبت پر تبریک اور تہنیت پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اس عظیم شب کی برکت سے ہم سب کی مشکلات کو، اور بالخصوص جس مشکل سے ابھی دنیا گزر رہی ہے، کورونا وبا، سب کو نجات ملے اور ایک خوشحال اور کامیاب زندگی سب کو نصیب۔ شب عید غدیر کی بہت ہی عظمت ہے۔ روز عید غدیر عید اللہ الاکبر ہے، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا عید کا دن۔ ہماری روایات اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی سب سے بڑا عید کا دن ہے تو وہ عید غدیر کا دن ہے، اور واضح ہے کیونکہ چاہے وہ عید فطر ہو یا عید قربان ہو یا عید جمعہ، یہ وہ عید ہے جو تمام مسلمین کے لیے عید ہے۔ تمام مسلم فرقے عید فطر بھی مناتے ہیں، عید قربان بھی مناتے ہیں، اور عید جمعہ کو بھی عید مانتے ہیں، لیکن جو عید غدیر ہے وہ حقیقی اسلام کے ماننے والے اور رسول گرامی اسلام کے حقیقی وسیع اور ولی کے چاہنے والے، یعنی شیعان حیدر کرار، محبین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے مخصوص عید ہے۔ گرچہ یہ عید یہی اعلان کرتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب اس دن کو عید منائیں، اور غدیر کے دن کو، غدیر کے واقعے کو اور غدیر کی حقیقت کو مانیں اور اس کا اعتراف کریں، اور اعتراف کرنے کے بعد پھر مولا کائنات کی ولایت اور غدیر کے دن کو عید منائیں۔ لیکن تأسف کی بات یہ ہے کہ جس کو پیغمبر کا حقیقی وارث بننا چاہیے تھا، پیغمبر کا حقیقی ولی اور سرپرست، جو پیغمبر کا ولی ہو، پیغمبر کا حقیقی نمائندہ ہو، پیغمبر کا حقیقی خلیفہ ہو، دنیا نے اختلاف شروع کر دیا، اور یہ وقت آیا کہ یہ عید صرف حقیقی چاہنے والے، جو مولا کائنات کو اسی واقع غدیر سے، کہ جس میں پیغمبر گرامی اسلام نے مولا کائنات کی ولایت کا اعلان کیا ہے۔ ہاں عزیزوں، علی علیہ السلام کی جو ذات ہے وہ مرکز ہدایت ہے، وہ محور ہدایت ہے، اور اگر بشریت کو کہیں پر نجات مل سکتی ہے، بشریت کو کہیں پر سکون مل سکتا ہے، بشریت کو کہیں پر اگر کامیابی مل سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف مولا کائنات کی ولایت بلا فصل کے اقرار اور اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اقرار اور ان کے راستے پر چل کے مل سکتی ہے۔ یہ غدیر
وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ یعنی ولایت مولائے کائنات اتنی ضروری تھی کہ اگر یہ ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو دین اسلام کامل اور مکمل نہیں ہوتا۔ تو واضح سی بات ہے کہ جو اس ولایت کو اس معنی میں نہیں مانتے ہیں جس معنی میں رسول نے ولایت کو پہنچایا ہے، اور من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کر علی کی ولایت کا اعلان کیا ہے، اور صرف اعلان ولایت نہیں کیا بلکہ اعلان ولایت کے ساتھ ساتھ پیغمبر نے دعا بھی کی ہے کہ آج کے دن جب دین کامل ہو گیا تو آخر میں پیغمبر کی دعا کیا تھی کہ اللہم وَعَلِ مَنْ وَالَاهُ، پروردگار تو ولی اور سرپرست بن جا اس شخص کا جو علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہے۔ یہ دعا کس کے لیے ہے؟ جو علی کی ولایت کو مانتا ہے، ولایت بلا فصل کو مانتا ہے، رسول کے مقام پر ایسے وارث کو مانتا ہے جو کردار میں، رفتار میں، علم میں، عمل میں، بندگی میں، اطاعت میں، تمام مراحل میں رسول کا آئینہ نظر آتا ہو۔ وہ ہے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات۔ اس کے لیے رسول دعا فرما رہے ہیں کہ اللہم وَعَلِ مَنْ وَالَاهُ، پروردگار تو ولی اور سرپرست بن جا جو علی کی ولایت کا اقرار کرے، وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ، اور جو علی کی نصرت کرتا ہے تو اس کا ناصر و مددگار بن جا، وَخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ، اور جو علی کو رسوا کرنا چاہتا ہے، علی کو نیچا دکھانا چاہتا ہے، علی کو پست دکھانا چاہتا ہو، خدا تو اسے ذلیل اور رسوا فرما دے۔ وَأَدْرِ الْحَقَّ حَيْثُ مَا دَارَ، اور پروردگار حق کو موڑ دے ان تمام جگہوں پر جہاں پر علی جا رہے ہیں۔ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بلند جملات ہیں یہ۔ اس جملات میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ پیغمبر کی یہ دعا، اور دعا کرنے والا کون ہے؟ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جس کے ایک اشارے پر ساری دنیا چلی، جس کے رحمت اور جس کے وجود کے صدقے سے یہ دنیا ہے، وہ اگر دعا کر رہا ہے تو پھر اس دعا کو کون رد کر سکتا ہے؟ اللہ یہ دعا کیسے قبول نہ کرے گا کہ رسول کرام اسلام دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو اس کا ولی و سرپرست بن جو علی کی ولایت کو مانے، اس کی نصرت فرما جو علی کی نصرت کرتا ہے۔ تو بے شک عزیزوں، اگر ہم ولایت مولائے کائنات کے راستے پر اور ولایت کا اقرار کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہے، اللہ کی سرپرستی بھی شامل حال ہے، اور جو بھی اس کی مخالفت کرتا ہے وہ رسوا اور ذلیل ہوا ہے۔ تاریخ نے بھی یہی بتایا ہے۔ اب وقت نہیں ہے، اتفاق سے آج ہمارا ایک اور پروگرام ہے جو 9:30 بجے ہمیں لائیو کرنا ہے، اس لیے ہم اس سے پہلے اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے کہ کس طریقے سے دشمنان مولائے کائنات اور علی کی ولایت کا انکار کرنے والے افراد، بظاہر تو ان کی کوشش یہ تھی کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں وقت پر کس طریقے سے رسوا کیا ہے۔ تاریخ میں اس کے واقعات ملتے ہیں۔ اور دعا کا آپ کے آخری فقرہ کہ وَأَدْرِ الْحَقَّ حَيْثُ مَا دَارَ، حق کو موڑ دے جہاں پر علی جائے۔ ہاں عزیزوں، مولائے کائنات امیر مومنان وہ شخصیت ہے، وہ ذات ہے، عصمت کا وہ پیکر ہے کہ جہاں پر علی جاتے ہیں حق ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ حدیث آپ کی سنی ہوئی ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ حدیث بھی اسی مضمون، یہ دعائیہ فقرہ بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کر رہا ہے
کہ پروردگار حق کو موڑ دے جہاں جہاں علی جائے، یعنی حق کا معیار علی ہے، مولائے کائنات کی ذات مبارک حق کا معیار ہے اور حق پرستی کا معیار ہے۔ اور عزیزوں، یہ جملہ جو ہے کہ علی کے ساتھ حق کو موڑ دے اور علی حق کے ساتھ ہیں، حق علی کے ساتھ ہیں، یہ بہت ہی بڑا جملہ ہے، بہت زیادہ معانی اس جملے میں چھپے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اس کی تشریح کرنے بیٹھیں، وضاحت کرنے بیٹھیں کہ پیغمبر گرامی اسلام گویا مولائے کائنات کی علم لدنی پر حامل ہونے اور علم لدنی رکھنے اور عصمت کبریٰ، صاحب عصمت کبریٰ ہونے کا اعلان کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس کی وضاحت کرنا چاہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہوں اور جہاں جہاں علی جائیں حق وہاں وہاں جائے، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے۔ روایت میں یہ بھی ملتا ہے وَلَن يَفْتَرِقَ حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، حق اور علی کبھی ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، مضمون ملتا ہے روایت میں۔ تو عزیزوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں حق کے ساتھ ہو؟ ایک معمولی انسان کے لیے ہم یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتے۔ آپ دنیا کا کوئی انسان ایسا لے آئیے معصوم کے علاوہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ وہ ہمیشہ حق پر ہے، یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر وہ حق پر چل رہا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا رہنا، اس کا گفتگو کرنا، اس کا معاشرت کرنا، لوگوں کے ساتھ اجتماع میں رہنا، انفرادی زندگی میں رہنا، وہ تمام مراحل میں حق کے ساتھ ہے، یہ دعویٰ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ ہاں، یہ دعویٰ کب ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ حدیث صرف یہ نہیں بتا رہی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کیونکہ یہ حدیث ہمیں کہاں تک لے جا رہی ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق وہیں جائے گا جہاں علی جائیں گے۔ تھوڑی سی تشریح اس کی آپ توجہ کریں کہ حدیث میں ارشاد ہو رہا ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اسی وقت کسی کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ یہ شخص زندگی کے ہر مرحلے میں حق پر ہے، کبھی حق سے جدا نہیں ہو سکتا، جب اس کے پاس ایک اتنا وسیع علم ہو جس علم کی بنیاد پر وہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر مرحلے میں حق کو باطل کو پہچاننے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کیونکہ ہم حق پر کب عمل کر سکتے ہیں؟ جب ہم حق کو جانتے ہوں۔ بہت سے زندگی میں ایسے مراحل پیش آتے ہیں کہ انسان حق کو نہیں جانتا، حق کے بارے میں معلومات نہیں ہے۔ تو عزیزوں، جب حق کے بارے میں معلومات ہی نہیں تو وہ حق پہ عمل کیسے کرے گا؟ تو بسا اوقات انسان چاہتے ہوئے بھی کہ ہم حق پر عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، عمل نہیں کر پاتا۔ کیوں عمل نہیں کر پاتا؟ کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اتنی وسعت نظر نہیں ہے، اتنی بصیرت نہیں ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں، ہماری زندگی میں خود پیش آتا ہے، ہر ایک کی زندگی پیش آتا ہے کہ انسان کنفیوژن کا شکار ہے کہ یہاں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام کیا کہتا ہے، میرا شرعی وظیفہ کیا ہے۔ بہت سے مواقع پر انسان نہیں سمجھ سکتا ہے۔ کب یہ انسان دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں ہر مرحلے میں حق پر چل رہا ہوں؟ جب اس کے پاس ایک وسیع علم پایا جاتا ہو جس کی بنیاد پر وہ ہر مقام پر حق کو سمجھ سکتا ہو، حق کو باطل کو تشخیص دے سکتا ہو۔ تو اس بنیاد پر آپ کو ماننا پڑے گا کہ جب پیغمبر گرامی اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا، یعنی علی کے پاس علم لدنی پایا جاتا ہے، وہ علم جو خدا کی طرف سے عطا ہوا علم ہو۔ خیر، ہم نے حق کو سمجھ لیا، ہمارے پاس علم ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ کہ علی کی عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے، علی کا معصوم ہونا کیسے اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، جو حدیث غدیر اور دعائیہ جملے کے بعد پایا گیا ہے، جس کی سند میں بھی ہم شک نہیں کر سکتے، معتبر کتابوں میں موجود ہے۔
हमें हक़ का इल्म हो गया, हक़ की मारिफत हो गई, क्या ज़रूरी है कि जहाँ पर हमें हक़ का इल्म हो जाए, तवज्जो चाहता हूँ क्योंकि ये गुफ्तगू थोड़ी सी इल्मी है, वजाहत की ज़रूरत है। उम्मीद ये है कि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा सकूँगा। अगर आपने ये समझ लिया कि हक़ क्या है और बातिल क्या है, तो इसकी क्या ज़मानत है कि आप हक़ पर ही रहेंगे और बातिल की तरफ न जाएंगे? कोई ज़मानत है? कोई ज़मानत नहीं। अगर आपके पास एक वसी इल्म पाया भी जाता है, जिस वसी इल्म की बुनियाद पर आप कायनात में हर तरफ जहाँ भी ज़िंदगी के जिस मोड़ पर आप पहुँचते हैं, हक़ को बातिल को तशख़ीस देने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन ये क्या ज़मानत पाई जाती है, ये क्या ज़रूरत पाई जाती है कि आप हमेशा हक़ पर ही चलेंगे, बातिल का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे? बस ये ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास इल्म हो गया, इल्म लदुन्नी आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर मुसलसल हक़ की परस्ती करते रहेंगे और हक़ पर चलते रहेंगे। नहीं, बल्कि हक़ के साथ साथ, हक़ का इल्म होने के साथ साथ आपके अंदर वो मलके इस्मत होना चाहिए कि हर मकाम पर हक़ को बातिल को तशख़ीस देने के बाद आप हक़ का रास्ता इंतखाब करते हों और बातिल की तरफ न जाते हों, और इसी को इस्मत कहा जाता है। तो पैगम्बर गिरामी इस्लाम इस मुख्तसर जुमले में सिर्फ अली का हक़ पर होने का ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि अली की इल्म का भी ऐलान कर रहे हैं, अली की इस्मत का भी ऐलान कर रहे हैं, और ये भी बताना चाहते हैं कि अली इल्म लदुन्नी का भी मालिक है, अली इस्मतुल्लाह कुबरा का भी मालिक है। अजीज़ों, मौलाए कायनात कोई कम शख्सियत दुनिया ने उनके हक़ को, उनके मर्तबे को घटाया है, वरना आपके इल्म का मकाम, और न सिर्फ इल्म, हम एक छोटा सा सवाल करते हैं, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचती है, कि अगर कोई बहुत ही बड़ा शख्स जिसका इल्म, जिसकी मारिफत, जिसकी बसीरत, जिसकी सियासत और ज़िंदगी के हर मरहले में बहुत ही ज़्यादा माहिर और बसीरत रखने वाला इंसान हो, किसी एक ओहदे पर फायज हो, और वो शख्स इस दुनिया से जा रहा हो, तो आकिल इंसान बैनी व बैन अल्लाह क्या कहेगा कि इस शख्स के बाद उसके मकाम पर किसको आना चाहिए? देखिए, अक्ल सबसे बड़ा नूर है, नूर हिदायत है। अक्ल इंसान को हिदायत की तरफ ले जाती है, अक्ल इंसान को गुमराही से नजात देती है। अगर ये नेमत अक्ल न हो तो हम मारिफत परवरदिगार भी नहीं हासिल कर सकते, मारिफत अहले बैत भी नहीं हासिल कर सकते, खुद की भी मारिफत नहीं हासिल कर सकते। तो तमाम हिदायत के दरवाज़ों तक पहुँचने और खुलने के लिए तमाम हिदायत के बाब उस वक्त खुलते हैं जब आपके अक्ल का बाब खुला हुआ हो, जब आपके अक्ल का दरवाज़ा खुला हुआ हो। अगर आपने अपने अक्ल के दरवाजे को बंद कर दिया है तो तमाम हिदायत के दरवाजे बंद हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आज की दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो मशीनें आती हैं, आज हमारे सामने जो लैपटॉप है, मोबाइल है, उसमें एक मास्टर की होती है। जब तक आप मास्टर की नहीं दबाएंगे वो सिस्टम नहीं चल सकता, और जब वो सिस्टम नहीं चल सकता तो आपकी जितनी इंफॉर्मेशन है, जितनी मालूमात हैं, वो सब के सब बेकार हो जाती हैं। अक्ल भी उसी मास्टर की तरह है, जब तक उसका दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जब तक उसका चिराग रोशन नहीं होगा, जब तक उसकी नूरानियत में आप नहीं आते, आपके लिए कोई भी हिदायत का दरवाज़ा नहीं खुल सकता। तो सबसे पहली नेमत जो है अल्लाह ने इंसान को अपनी बंदगी के लिए, अपनी मारिफत के लिए और अहले बैत की मारिफत के लिए जो दिया है वो नेमत अक्ल है। ये नेमत अक्ल को हम कभी भी किनारे नहीं रख सकते, और जिसने भी इस नेमत अक्ल को किनारे रख दिया है वो ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीईन, नेमत अक्ल बहुत बड़ी नेमत है। कभी इंशाअल्लाह किसी फुर्सत में हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से भी। तो हर आकिल इंसान में ये कह रहा था कि जब एक बड़ा शख्स इस दुनिया से जाता है, जिसकी बसीरत, जिसकी मारिफत, जिसका इल्म, जिसके महारत, तमाम चीज़ें, जिसकी सियासत आला दर्जे पर हो, तो कोई भी आकिल इंसान ये नहीं कहेगा
کہ اس کی جگہ پر ایک معمولی انسان کو لایا جائے، یہی کہا جائے گا کہ اس کے مقام پر اسی کو لایا جائے جو اس جیسا ہو۔ اب آپ خود بتائیے کہ رسول گرامی اسلام کے بعد کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شخصیت ہے جس کے اندر مولا کائنات